میرے آثار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔ سورہ روم پارہ 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ملتا ہے کہ تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو کیا ایسا انجام ہوا اگلوں کا، ان میں بہت مشرک تھے۔ چنانچہ اس کے تحت بھی مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے کہ مکے کے کفار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، شرک و کفر کو ترک نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ آپ اہل مکہ سے کہیے تم زمین میں سفر کر کے دیکھو کہ پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا، جن میں سے اکثر مشرک تھے۔ یعنی تم زمین میں پچھلی امتوں پر آئے ہوئے عذاب کی نشانیوں پر غور کرو، عاد و ثمود کی بستیوں میں تباہی کے آثار کو دیکھو، دشت لوط پر غور کرو، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سابقہ امتوں کو ان کے کفر و شرک و فطرت سے بغاوت کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے ان کو کس طرح ملیہ میٹ کر دیا گیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ سو تم ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو، شرک و کفر سے توبہ کر لو، اور ہمارے رسول جس دعوت کو لے کر اٹھے ہیں نظام زندگی پر عمل کرنے کے لیے تم سے کہہ رہے ہیں، ہمارے جس پیغام کو پہنچا رہے ہیں اس کو قبول کر لو اور ایمان لے آؤ، نیک اعمال کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد ہونے سے بچا لو۔ فرعونیوں پر جو کتنی عذاب نازل ہوئی، کتنی پریشانیاں، کتنی مصیبتیں نازل، قرآن کھول کر ان قوموں کا انجام بیان کر رہا ہے۔ عبرت لیں، مسلمان ان چیزوں کو پڑھیں جو قرآن میں دوسری قوموں کی تباہی و بربادی لکھی گئی ہے، اور اس سے عبرت لے اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور قہر و غضب سے ڈرے، اور یہ نہ بھولے کہ اس امت پر بھی پریشانی اور مصیبتیں آنے کی روایتیں ملتی ہیں، زمین میں دھسنے، پتھروں کے برسنے، چہروں کے مسخ ہو جانے کی روایتیں ملتی ہیں، بندر و خنزیر جیسے چہرے بنا دیے جائیں گے، طرح طرح کی پریشانیوں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ارشاد فرما دیا۔ شراب، موسیقی، ناچ گانا، ان تمام گناہوں کی وجہ سے اور دیگر نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر بھی عذاب نازل فرما سکتا ہے۔ اس طرح جو روایتیں ملتی ہے کہ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، آندھیاں چلیں گی، لیکن ہم ان چیزوں کو بھول بیٹھے۔ میں عرض کر رہا ہوں ہماری سوچیں مختلف ہو گئی ہیں، ہمارے نظریات تبدیل ہو گئے۔ شیطان نفس امارہ نے ایسا باولا بنا دیا ہے کہ کسی صورت کے مجھے میرے اعمال نہیں دیکھنے دیتا۔ یعنی مجھے اگر کوئی پریشانی کو مصیبت آئی ہے، اب میں دیکھوں کہ فلاں نے مجھ پر کیا، فلاں نے کیا، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے ہوا، کبھی تو غور کروں کہ میری وجہ سے مجھ پر مصیبت آ رہی ہے۔ یہ غور کرنے کی گویا کہ عادت نکل گئی۔ قرآن تو کہتا ہے کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، مگر یہاں پر ہم غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہاں پر ہمارا غور کرنے کا جو انداز ہے نا وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حضور توبہ کر لو، گر گرا کر معافی مانگ لو، آ جاؤ۔ اے میرے چینل کے ناظرین، میں یہ نہیں کہتا کہ جو پریشانی مصیبت آتی ہے سب گناہ گار ہوتے ہیں، نیک لوگوں پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، ان کے معاملات الگ ہیں۔ کفار پر جو مصیبتیں آتی ہیں ان کے معاملات الگ ہیں، سب کی کیٹیگری الگ ہے، سب کے بیانات اور سب کی وضاحتیں جدا جدا ہے۔ ہم اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو جانتے ہیں، ہم پر جو کچھ آیا یہ سب کیا ہے۔ ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں بے حساب بخش دے، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جائے۔ میرے آثار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔